السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نیا ٹاپک ہے کہ دعوت ولیمہ جو ہے وہ کب کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت سارے جو علماء کرام کی ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، اور خیر ہم نے رائے کو تو بعد میں لینا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن ہے، یا پھر اس کے بعد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نکاح کرو، اس میں ولیمے کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، جو ان کے حدیث ہیں یا ان کے اقوال ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے وہی ہی سنت پکڑتا ہے اور اسی کی ہی فضیلت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ یہ دیکھی جاتی ہیں کیا کہیں ممانعت آئی ہے، یا اللہ کے رسول نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یا پھر صرف اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ تو جو عمل ہوتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور جو حکم ہوتا ہے اسے بھی دیکھا جاتا ہے، اور جو اجازت ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تقریری، یعنی اللہ کے رسول کا عمل جو ہے وہ صرف دیکھا جاتا ہے کہ ان کا عمل کیا تھا، اور حکم جو ہے وہ لازماً پکڑا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب حکم دے دیا جاتا ہے اگر اس کو نہ کیا جائے تو انسان جو ہے پھر وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے سب سے پہلے جو حدیث ہے ولیمہ کرنے کے بارے میں، پہلے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ جی جناب، یہ حدیث ملاحظہ فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زرد زعفران کی خوشبو کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول میں نے سونے کی ایک گٹھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری سے کرو۔ اب آپ نے وہ حدیث دیکھ لی ہے، اس کی سند بھی آپ نے اس کو یہ بھی دیکھ لیا کہ کس کتاب کی ہے۔ اب جو ہے بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ولیمہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ولیمہ نہیں کرے گا انسان تو گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے چاہے ایک بکری ہی کر، ضرور کر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کرنے کا کیا طریقہ تھا، یعنی کب کیا تھا؟ نکاح کے وقت کیا تھا، نکاح کے دوسرے دن کیا تھا، تیسرے دن کیا تھا، کب کیا تھا؟ تو ایک بہت مشہور حدیث ہے جو جنگ خیبر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں ان سے نکاح کیا تھا۔ تو یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی جو ہے نا حضرت دوحہ ان کی بیٹی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا۔ آئیے یہ بھی حدیث جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث کون سی کتاب کی ہے اور اس کی سند کیسی ہے، تو اور اس میں الفاظ کیا ہیں۔ جی جناب، تو یہ وہ روایت ہے حضرت، یہ بہت لمبی روایت ہے، اس لیے ہم اس کو آدھا حصہ جو ہے نا اس کے لیے پڑھیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھا تو فرمایا قیدیوں میں سے کسی کے سوا کوئی اور لونڈی لے لو۔ اصل میں یہ لونڈی جو ہیں یعنی کہ جنگ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، تو یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جو ہے شہزادی تھی، تو ان میں سے اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو یہ عطا کی تھی۔ بعد میں کسی اور صحابی نے کہا کہ یہ تو ان کی شان میں نہیں ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، یا اسے جو ہے آپ لونڈی کے حساب سے آپ اپنے پاس رکھیں۔ پھر اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر ان سے شادی کر لی۔ تو حضرت انس کے جو شاگرد تھے انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا تھا، تو آپ نے انہیں کیا حق مہر دیا؟ انہوں نے کہا خود ان کو جو ہے انہیں دے دیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، انہیں اپنی جان کا مالک بنایا اور اس کے عوض ان سے نکاح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر راستے میں تھے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں آپ کے لیے تیار کیا، رات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہے کی حیثیت سے صبح کی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہو تو وہ اسے لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا دسترخوان بچھوا دیا۔ کہا تو کوئی آدمی پنیر لے کر آنے لگا، کوئی کھجور لے کر آنے لگا اور کوئی گھی لے کر آنے لگا۔ پھر لوگوں نے کھجور، پنیر اور گھی کو اچھی طرح ملا کر حلوہ تیار کیا
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اوپر عربی متن بھی موجود ہے، اگر آپ کو کسی ایسے ورڈ کی یا حروف کی آپ کو لگے کہ جی یہ اس کا عربی متن نہیں ہے، تو آپ اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ نکال سکتے ہیں اور ہمیں بھی میسج میں بتا دیجیے گا۔ تو یہ حدیث ہے جو دعوت ولیمہ کی لوگ فضیلت بناتے ہیں کہ دعوت ولیمہ جو ہے آخر میں ہونا چاہیے۔ جی جناب، آپ نے حدیث دیکھ لی ہے، تو حدیث سے یہ افعال یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور ایک رات گزاری، اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دلہن بنایا اور اللہ کے رسول کے پاس لے گئیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ رات گزاری، رات جب صبح کی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لیے لوگوں سے چیزیں مانگی، یعنی انہیں کہا کہ آپ جن جن کے پاس کوئی چیز ہے وہ لے کر آئے۔ کسی کے پاس پنیر تھا، کسی کے پاس گھی تھا، وہ ساری چیزیں لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکٹھا کر کے پھر ایک حلوہ نما ایک چیز بنائی اور جو بعد میں اسے نوش فرمایا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ولیمہ تھا۔ آپ نے یہ روایت بھی دیکھ لی ہے، اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فرض ہے کہ سنت یہی ہے کہ آپ دوسرے دن ولیمہ کریں، پہلے دن اگر آپ کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے حکم نہیں دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے۔ اسی طرح بہت سارے عمل ایسے ہیں، اگر آپ اس کو سنت بناتے جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے جی نہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ آپ روزانہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر حکم دیا ہے وہ ہمیں ضرور کرنا ہوگا، اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے، کوئی اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو وہ سنت ہی اپنایا جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اب ہمارے ملکوں میں ایک نیا رواج یا ایک نیا طریقہ شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم نے ایک دو واقعے دیکھے ہیں جس میں ایک ہی دن میں جب لڑکی کی رخصتی ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیں ولیمے کی جو شرط ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ عورت اپنے خاوند کے پاس پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ خلوت اختیار کر لیں، علیحدگی اختیار کر لیں، چاہے وہ 15 منٹ کی ہو، چاہے آدھے گھنٹے کی ہو، گھنٹے کی ہو، اس میں وہ ایک دوسرے سے مل لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ولیمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شرط جو ہے وہ صحیح یہی ہے کہ وہ بیوی جو ہے اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ولیمہ 1 گھنٹے بعد کریں، 2 گھنٹے بعد کریں، یہ بھی ایک سنت ہی طریقہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ولیمہ جو کیا ہے وہ بھی اپنی بیوی سے ملنے کے بعد ہی کیا ہے۔ اب اس میں کوئی شرط نہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے بندے جو ہیں اس میں مباشرت کریں یا اللہ کے رسول نے کوئی مباشرت کی یا اس میں کوئی حدیث میں الفاظ ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول نے رات گزاری، اب رات میں کیا کچھ ہوا ہے یہ میاں بیوی ہی جانتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے عورت کی جو شرط لگے گی وہ یہی ہے، مرد اور عورت پر شرط لگے گی کہ وہ ایک دوسرے سے مل جائیں، خلوت اختیار کر لیں، بیٹھ جائیں یا ایک کمرے میں ان کو علیحدہ جو ہے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے آپ ولیمہ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ تو ولیمہ جو ہے وہ سنت میں ہی گردانا جائے گا، لیکن عین سنت وہ یہی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے ایک رات گزاری، تو اگر آپ دوسرے دن کرتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے، لیکن اگر آپ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کرتے ہیں تو یہ جائز بھی ہے، کیونکہ اب کچھ چیزیں بدلتی ہیں، وقت کے حساب سے بدلتی ہیں، لیکن اس کا بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز اپوزٹ ہو جائے۔ اس میں شرط وہی رہے گی کہ بیوی جو ہے وہ خاوند کے پاس پہنچ جائے، اس کے بعد ولیمہ ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ بہت ساری چیزیں پہلے اختلاف ہوتا ہے، بعد میں اس کی سمجھ آتی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب سپیکر کی ایجاد ہوئی تو اس کی آواز کو گدھے کی آواز کہا جاتا تھا، اس پر کتابیں بھی علماء کرام نے لکھی ہیں۔ اسی طرح ٹیلی ویژن ہے، اس کی تصویر پر کتنے فتوے ہوتے تھے، آج دیکھ لیں آپ کتنے اسلامک چینل ہیں جو چل رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے، اس سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ بہت سارے ایسے علماء ہیں جنہیں شاید ہم زندگی میں کبھی دیکھ ہی نہ سکتے، تو آج ہم اپنے ٹی وی اسکرین پر ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے بیان بھی سن رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے وصیت اور نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، چیزوں کے فائدے بھی دیکھے جاتے ہیں اور نقصانات بھی دیکھے جاتے ہیں۔
تو اسی طرح ولیمے میں آپ دیکھیں اگر ایک ساتھ ولیمہ ہو جاتا ہے بیوی کی رخصتی کے بعد، اگر ٹائم بچ جاتا ہے اور پیسے بچ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک فائدہ ہے، اور یہ نکاح کو آسان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اصل مقصد پھر یہی ہے کہ اس کو آسان کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ آپ اگر کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔